السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ زینب میں لے کے آتی ہوں اسلامی ویڈیو۔ ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے ظالم باپ اور اس کی بیٹی کا واقعہ۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ ایک ایسا دور تھا جس میں انسانیت اپنی پستی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس دور میں عورت کو نہایت حقیر سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو بوجھ تصور کیا جاتا تھا۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے چہرے پر غم کے بادل چھا جاتے، لوگ اسے ذلت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس بدترین رواج میں بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ انہیں معاشرتی شرمندگی سے بچایا جا سکے۔ قرآن مجید نے بھی اس ظلم کو بیان کیا ہے، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ ایسا ہی ایک دردناک واقعہ ایک شخص کا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ شخص نادم، شرمندگی اور غم سے چور چور تھا۔ جب اس نے اپنے دل ہلکا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی زندگی کا وہ دردناک باب کھولا تو مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے آج تک میرے دل کو جکڑ رکھا ہے۔ میں جب بھی اپنی ننھی بیٹی کی وہ معصوم نظریں یاد کرتا ہوں تو میرے دل کے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں جاہلیت کے دور میں اپنی بیٹی کو ذلت سمجھتا تھا۔ جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے تو میں بہت خوش ہوا کہ بیٹا ہوگا جو میرے نام کو آگے بڑھائے گا، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں کئی دنوں تک گھر سے باہر رہا، کسی سے بات نہ کی اور اپنی بیوی سے ناراض رہا۔ وہ بچی معصوم تھی، خوبصورت، نازک، نرم مزاج۔ جب ذرا بڑی ہوئی تو میرے پاس آتی، مجھے ابا کہہ کر پکارتی، میرے کندھوں پر چڑھتی، میرے بالوں سے کھیلتی اور میں بظاہر مسکرا دیتا لیکن دل میں اسے بوجھ سمجھتا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ختم کر دینا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس معصوم بچی نے خوشی خوشی میرے ساتھ چلنے کے لیے کپڑے پہنے۔ میں اسے کندھوں پر بٹھا کر اس جگہ لے گیا جہاں پہلے سے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا۔ راستے میں وہ باتیں کرتی رہی، میرے ہاتھوں کو تھامے رکھتی، کبھی میرے چہرے کو چھوتی اور کہتی، ابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا وہاں کھیلنے کو کچھ ملے گا؟ میں نے خاموشی اختیار کی، میری زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا تھا لیکن میرے اندر کا ظالم مجھ پر غالب آ گیا۔ جب ہم گڑھے کے قریب پہنچے تو میں نے اسے زمین پر اتارا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، ابا یہ کیا ہے؟ کیا ہم یہاں کھیلنے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے اسے گڑھے کے اندر کھڑا کیا۔ وہ ہنستی رہی، خوشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ جیسے ہی میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی ہنسی رک گئی، چہرے پر حیرانی آ گئی۔ اس نے کہا، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے سنا لیکن خود کو روک نہ سکا۔ وہ چلانے لگی، ابا مجھے نکال لو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے آنسو، اس کی چیخیں اور اس کا معصوم چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے اسے دفن کر دیا۔ اس کی آوازیں آہستہ آہستہ مٹی تلے دب گئی لیکن میرے دل میں ایک زخم بن گئی۔ وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی میں سکون نہیں رہا۔ میری بیوی مجھ سے سوال کرتی رہی، میں نے جھوٹ بولا کہ وہ کہیں گم ہو گئی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو قتل کیا۔ جب اس شخص نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کا دل درد سے بھر گیا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، اگر اسلام سے پہلے کیے گئے گناہوں پر عذاب ہوتا تو اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، لیکن اسلام سے پہلے کا وقت جہالت کا تھا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ جا اللہ سے معافی مانگ اور آئندہ کے لیے ایسا ظلم نہ کرنا۔
یہ واقعہ سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس دردناک منظر نے ہر دل کو لرزا دیا۔ یہ کہانی صرف ایک باپ کی نہیں تھی بلکہ پورے معاشرے کے رویے کی عکاسی تھی۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی اہمیت اور ان کے حقوق پر بار بار زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان سے محبت کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور ان پر ظلم نہ کرے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ آپ کی اپنی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی۔ آپ اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ آتی تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے، انہیں اپنے مقام پر بٹھاتے۔ یہ سب معاشرے کو سکھانے کے لیے تھا کہ بیٹی کوئی بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی ایک نعمت ہے جو ماں باپ کے لیے برکت، رحمت اور جنت کا دروازہ ہے۔ وہ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، ان کے دل کا چین ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، انہیں تعلیم دے اور ان کی شادی کر کے خوشی سے رخصت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جاہلیت کے دور کا ظلم اسلام کے نور سے ختم ہوا۔ جہاں پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں اب انہیں عزت دی جانے لگی۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے اعلیٰ مقام دیا۔ ہر رشتے میں اس کا وقار بڑھایا۔ بیٹیوں کو تعلیم دینا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص بیٹیوں کو کم تر سمجھتا ہے یا ان کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتا تو اسے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا زمانہ تھا جب بیٹی کو ذلت سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے آ کر اس سوچ کو کیسے بدل دیا۔ آج کے جدید دور میں بھی اگر کوئی شخص بیٹی کو بوجھ سمجھے تو وہ در حقیقت جاہلیت کی سوچ کو زندہ کر رہا ہے۔ بیٹی اگر علم حاصل کرے، عزت پائے تو وہ معاشرے کا روشن چہرہ بن سکتی ہے۔ وہ ایک نسل کی تربیت کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نئی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کی معمار ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹی کو عزت دو، اس سے محبت کرو، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت کی کنجی ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی سوچ رکھے تو اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں اور وہ ان کا شکر ادا کرے، نہ کہ ان نعمتوں کو ٹھکرائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ہم وقت پر اپنی سوچ درست کر لیں۔ اسلام ہمیں رحم، محبت اور عدل سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو عزت دینی ہے، انہیں جینے کا حق دینا ہے، ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور ان میں سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کو رحمت سمجھو اور اسے بوجھ نہ سمجھو۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے اور یہی ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔